أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر. اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے کسی چیز سے سو اللہ کے واسطے ہے، اس میں سے 5واں حصہ اور رسول کے واسطے اور اس کے قرابت والوں کے واسطے، یتیموں، محتاجوں، مسافروں کے واسطے. اگر تم کو یقین ہے اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن بھڑ گئے دونوں فوجیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. قرآن کریم کے اندر ان آیت پاک کے اندر مال غنیمت کا تذکرہ ہے. لفظ غنیمت لغت میں اس مال کے لیے بولا جاتا ہے جو دشمن سے حاصل کیا جائے. اصطلاح شریعت میں غیر مسلموں سے جو مال جنگ و قتال میں حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں. یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجیے گا کہ تمام کائنات کی اصلی ملکیت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. تمام کائنات کی اصلی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا. اور خود سورہ یاسین میں فرماتے ہیں اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. یعنی کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے چوپاؤں کو کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، چوپاؤں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر لوگ ان کے مالک بن گئے. بس سمجھ گئے؟ سورہ یاسین میں اللہ پاک فرماتے ہیں. تو مطلب یہ ہے ان کی ملکیت ذاتی نہیں، یہ تو ہم نے اپنے فضل کرم سے ان کو مالک بنا دیا. اللہ پاک فرما رہے ہیں. تو جب کوئی قوم اللہ سے بغاوت کرتی ہے کفر اور شرک کے ذریعے، جب کوئی قوم اللہ سے بغاوت کرتی ہے کفر اور شرک کے ذریعے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے محبوب اور چہتے رسولوں کو ان کے پاس بھیجتا ہے ہدایت کی باتیں لے کر کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ. اور انبیاء علیہم السلام اللہ کے احکام کے مطابق اللہ کے بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ تم نے ایسا نہیں، ایسا کرنا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر نبیوں کو بھیجا. لیکن جو بدبخت اس انعام الہی سے بھی متاثر نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو ان کے مقابلے کے لیے جہاد کا حکم دیتا. بات سمجھ گئے؟ جس کا حاصل یہ ہوتا ہے ان باغیوں کے جان و مال سب مباح کر دیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اموال سے ان کا نفع اٹھانا اب ان کا حق نہیں رہا. بھائی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کو دیا ہے
پھر انبیاء علیہ السلام اللہ کے حکم سے قتال کرتے ہیں، آپ نافرمانوں کا حق نہیں کہ وہ اللہ کے نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس بات سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ ان کے ضبط شدہ مال کا نام ہے مال غنیمت، جو کفار کے ملکیت سے نکل کر خاص اللہ تعالیٰ کے ملکیت میں واپس آ گیا۔ پہلے زمانے کے اندر جب قتال ہوتا انبیاء علیہ السلام اور کفار و مشرکین کے درمیان، تو جو کچھ مال ملتا تھا اس کو ایک پہاڑ پہ رکھتے، مال غنیمت، آسمان سے بجلی آتی، آگ آتی اور اس مال غنیمت کو جلا کے راکھ کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جہاد کو اللہ نے قبول کر لیا۔ لیکن یہ واحد امت محمدیہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ حلال سمجھتے ہیں؟ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے بہترین مالوں کے اندر وہ مال ہے جو مال غنیمت میں حاصل ہو جائے۔ اب وہ کیسا؟ بھائی ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، مثلا کرانہ دکان ہے، اب اس کے بعد بہت سارے لوگ سامان لینے آتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا پیسہ ایسا ویسا بھی ہوتا ہے، کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جن کا پیسہ حلال ہوتا ہے، بات سمجھ گئے؟ لیکن مال غنیمت وہ پیسہ ہے جو کفار و مشرکین کے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے ملکیت میں آ گیا، اب ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ کہاں سے مل رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، تو اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مال غنیمت جو بھی ملے گا، اب کسی مسلمان کے لیے درست نہیں کہ وہ مال غنیمت کو نبی اور پیغمبر کے بغیر پوچھے لے لے۔ بھئی جنگ کہاں ہوتی ہے؟ جنگل میں ہوتی ہے، پہاڑوں میں ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر کوئی بندہ کچھ نہ کچھ مال چھپا کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ ارے بھائی جنگل میں جنگ ہو رہی ہے جہاں پر چھپنے کے بہت سارے سامان ہیں، تو وہاں بندہ مال غنیمت کو چھپا کے رکھ سکتا ہے، لیکن اس کی اتنی شدید وعید اللہ کے محبوب حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر جس کو مال غنیمت کے اندر سوئی دھاگا بھی ملے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے پاس رکھے۔ پھر آپ نے کہا کہ چوری کے اندر سب سے خطرناک مال وہ ہے جو مال غنیمت میں چرا لیا جائے۔ چوری تو چوری ہوتی ہے، چوری کے اندر سب سے خطرناک چوری وہ ہے جو مال غنیمت میں چرا لیا جائے، چاہے چھوٹا مال ہو چاہے بڑا ہو، چاہے سوئی اور دھاگے کے برابر ہو۔ بلکہ آپ نے اتنی شدید وعید بیان فرمائی ہے کہ اس کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا مال غنیمت۔ اب مال غنیمت کے اندر حضرت نبی پاک علیہ السلام نے امت کو دو چیز سکھلائی، ایک خوف خدا، ایک خوف آخرت۔ خوف خدا اور خوف آخرت کہ تم نے اللہ کے سامنے کل کو جواب دینا ہے، بات سمجھ گئے؟ تو کوئی بھی صحابی مال غنیمت کو بغیر اجازت کے اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک کے اندر مال غنیمت میں 5واں حصہ لینے کی اجازت دی کہ میرے محبوب آپ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ لے سکتے ہیں۔ 5واں حصہ، 4 حصے ان لوگوں کے جو اللہ کے نام پہ لڑ رہے ہیں، اور 5واں حصہ آپ کا، اللہ کے محبوب کا۔ بات سمجھ گئے؟
یعنی وہ 5ویں حصے میں کسی کو اختیار نہیں کہ حضور سے لیں، کہ اللہ خود کہہ دے کہ وہ ہماری ملکیت ہے، ہم نے اپنی ملکیت سے اپنے محبوب کو دیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب 5ویں حصے کے اندر جو آپ کے قرابت دار ہیں، رشتہ دار، آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں، مساکین کو بھی دے سکتے ہیں، مسافرین کو بھی دے سکتے ہیں، یتیموں کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کو اختیار ہے، چاہے سب کو برابر دے، چاہے کسی کو کم زیادہ دے، چاہے کسی کو نہ دے، یہ آپ کو اختیار ہے۔ چاہے 5واں حصہ آپ اپنی ذات پہ پورا خرچ کر لیں، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تب تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تشریف لائی اور کہا حضور مجھے کوئی خادم دے دو مال غنیمت میں سے، میں گھر کے کام کر کر کے تھک گئی ہوں، اور علی بھی پانی چڑھا چڑھا کر ان کے بھی بدن میں درد ہونے لگا ہے، کنویں سے پانی کھینچتے تھے۔ تو حضرت میرے ابو جان مجھے کوئی خادم دے دو جو گھر کا پانی کنویں سے بھر دیا کرے، چکی چلا لیا کرے جس سے آٹا نکلتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹی فاطمہ مال غنیمت میں آپ کا حصہ ضرور ہے، لیکن میں آپ کو نہیں دوں گا، کیونکہ اصحاب صفہ جو انتہائی غریب ہیں وہ تم سے کہیں زیادہ مال غنیمت کے مستحق ہیں۔ بس سمجھ گئے؟ حالانکہ مال غنیمت قرابت داروں کے اندر فاطمہ الزہرا سے کون آپ کی نگاہ میں بڑھ کے ہو سکتا ہے؟ بلکہ حدیث میں آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے محبوب کے گھر تشریف لاتی تو حضرت نبی پاک علیہ السلام بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کرتے، اور کیا کہتے؟ فاطمہ تم بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ لیکن بیٹی سے کہہ دے کہ میں آپ کو نہیں دوں گا، اصحاب صفہ تم سے زیادہ مستحق ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو انبیاء علیہ السلام صدقات کے مال نہیں کھاتے۔ بات سمجھ گئے؟ کیوں نہیں کھاتے؟ صدقے کا مال میل اور کچیل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولو؟ میل اور کچیل۔ حدیث میں صدقے کے مال کو میل اور کچیل کہا گیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو انبیاء علیہ السلام اور آپ کے اہل خاندان صدقے کے مال کو نہیں کھاتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے 5واں حصہ آپ کو عطا فرمایا۔ کتنا حصہ؟ 5واں حصہ۔ اب 5ویں حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک بنا دیا، چاہے آپ کس کو دیں نہ دیں، یا اپنی بیوی کو دے، یا غریبوں کو دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، مسافروں کو، یہ آپ کو کلی اختیار ہے۔ اب اس کے اندر کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوا؟ خلفائے راشدین نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جو آپ کا 5واں حصہ تھا وہ مدینہ پاک کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ بھائی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد مال غنیمت تو جنگ تو چلتی رہی، جنگیں ہوتے رہی، جو کچھ مال غنیمت آتا تھا وہ 5واں حصہ خمس اس کو نکال کر یتیموں اور غریبوں کے اندر خلفائے راشدین تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر مامور کیا تھا
کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کا جو حصہ ہے مال غنیمت میں آپ کے وفات کے بعد بھی طے ہیں، اس حصے کو آپ نے تقسیم کرنا ہے غریبوں کے اندر، یتیموں کے اندر، مساکین کے اندر، بیواؤں کے اندر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا 5واں حصہ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ بات سمجھ۔ تو آپ کے وفات کے بعد بھی الحمدللہ خلفائے راشدین نے آپ کا حصہ باقی رکھا۔ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے مادی اور ظاہری طور پر مسلمانوں کی واضح فتح اور کفار کی شکست اس دن ہونے کی بنا پر کفر و اسلام کا ظاہری فیصلہ بھی اس دن ہو گیا۔ بھائی بدر کو یوم الفرقان کہا گیا، کفار کی شکست اور مسلمانوں کی واضح فتح، اور اس دن کفار اور اسلام کا مقابلہ، تو صاف ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا اور اہل کفار و مشرکین کو ناکام کیا۔ تو بدر کے دن کو یوم الفرقان حدیث پاک میں بھی اور قرآن کریم میں کہا گیا۔ تو بہرحال یہ تفسیر تھی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ کی، کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کا مال غنیمت میں 5واں حصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا احسان اور بڑا کرم کیا کہ مال غنیمت اس امت کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر ان سب چیزوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔